ہم جنس پرستی زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے اور تاریخ میں پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، اور یہ شدید عذاب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت تھا۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ شیطان خود کو اور اپنی نسل کو، جنات کو، انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہ آگے بھی تمہیں ایسے ہی گمراہ کر کے تمہاری نسل کو بدلنے کی اور فیملی سسٹم کو توڑنے کی کوششوں میں لگا رہے گا۔ پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنایا ہوا ڈرامہ، جس کی کاسٹنگ، شوٹنگ، رائٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، جسے آن ایئر کیا جا رہا ہے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامے کے لیے فنڈنگ کی ہے ZEE5 نامی کمپنی نے، اور اس کے رائٹس اس کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اس ڈرامہ سیریز میں مین کیریکٹر فواد خان، صنم سعید جیسے بڑے ایکٹرز کا ہے۔ اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جنہیں اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، مثلاً بچوں کی ذہن سازی، فحاشی، LGBT، سیم سیکس اور جادو ٹونا وغیرہ۔ بار ڈائیلاگز کے اندر ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور فواد خان صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے جب ڈراماز کے اندر انٹیمیٹ قسم کے سین ہوا کرتے تھے تو لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوا کرتے تھے، پر آہستہ لوگ اسے قبول کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو ہم جنس پرستی اور فحاشی انجیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کا اثر دیکھنے میں بھی آ رہا ہے۔ کہ عام طور پہ فلموں میں جب انٹیمیٹ سینز بھی ہوتے ہیں، شروع میں ہوتے تھے لوگ بہت انکمفرٹیبل ہوتے تھے، آہستہ اوور دا ٹائم دے اسٹارٹڈ گیٹنگ یوزڈ ٹو اٹ۔ اس ڈرامہ کی کہانی ایک ایسے بزرگ شخص پر بیس کرتی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ دوبارہ برزخ سے واپس آئے گی اور اس سے شادی کرے گی، جو کہ سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے، اور جو شخص ایک بار اس دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس برزخ ڈرامے کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ڈرامے کی فنڈنگ اصل میں سیکرٹ سوسائٹی کی طرف سے ہوئی ہے، جو کہ شیطان کا ایجنڈا لے کر اسے پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے، یعنی برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جو انسان کی موت کے بعد اور قیامت کے آنے سے پہلے اس کے رہنے کا مقام ہے۔ برزخ دراصل انسان کی قبر ہی ہے، جو جہنمی شخص کے لیے آگ کا بستر اور نیک شخص کے لیے جنت کے باغ کی طرح ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام یعنی دوزخ دکھا کر آگ کے بستر پر قیامت تک کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ نیک شخص کو جنت کے اندر اس کا گھر دکھا کر باغ کی طرح ایک پرسکون جگہ پر بستر پر سلا دیا جاتا ہے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کے حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، یہ نام دینے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کے اندر ہم لوگ بھی برزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ خود چن سکتے ہیں۔ تمہیں کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، اور یہی شیطان کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کے اندر اسٹینک ورشپ کے دوران پہنے جانے والا لباس اور اسی طرح کے ایونٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹریلر کے آخر پر ایک سانپ اور ایک درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکانے ایک سانپ کی شکل میں درخت پر آیا تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے فحاشی اور قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اس ڈرامے کا ڈائریکٹر وہی ہے جس نے اس سے پہلے چڑیلس نام کا ایک ولگر قسم کا ڈرامہ بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس کا بائیکاٹ کریں۔ ابھی بھی کامنٹ میں کئی لوگ اس فحاشی کو آرٹ کا نام دے کر پروموٹ کریں گے، اور اس قسم کے لوگ جو اس طرح کی فحاشی سے متاثر ہوں گے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، آمین۔